آج جمعے کی اس نشست میں زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ اسلام کی معاشی طاقت ہے، اس کا جائزہ لینے کی ہم کوشش کریں گے۔ لیکن اپنے تمام سننے والوں سے میں چاہوں گا شروع سے آخر تک آپ میرے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے ہمیں بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے بڑھوتری، نشو و نما، پھلنا پھولنا۔ زکا یزکو زکا المال والزرع کا معنی ہوتا ہے کھیتی، پھلی پھولی، مال اس نے نشو و نما پائی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں یہ بات کہی ہے کہ جو تم اپنا مال سود پر دیتے ہو تاکہ تمہارا سود پر دیا ہوا مال لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، یہ مال اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا، بے برکتہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وما آتیتم من زکوٰۃ، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، صدقہ دیتے ہو، خیرات دیتے ہو اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنا مال بڑھانے والے ہیں، اپنے مال میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک معروف حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے، غالباً صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص حلال کمائی سے اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اور اس کے بعد ثم یربیہ لصاحبہ، اللہ تعالیٰ اس صدقے کی پرورش کرتا ہے اس شخص کے لیے جس نے یہ مال صدقے کے طور پر دیا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح تم میں سے کوئی شخص بچھڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچڑا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ سے تمہارا صدقہ لیا، اس کی پرورش کی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حتیٰ تکون مثل الجبل، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تمہارا دیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پرورش پاتا ہوا پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ تو جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، جو صدقہ ہم دیتے ہیں، جو خیرات ہم دیتے ہیں، کوئی بھیک نہیں ہے، یہ معاشی طاقت کا نام ہے۔ زکوٰۃ اپنے پیچھے تاریخ رکھتی ہے، جس طرح نماز اور روزہ قدیمی عبادات ہیں، بالکل اسی طرح زکوٰۃ بھی قدیمی عبادت ہے، کوئی جدید عبادت نہیں ہے۔ میں یہاں حوالہ دینا چاہوں گا، ابراہیم علیہ السلام سے نبوت کی دو شاخیں پھوٹی ہیں، ایک بنی اسرائیلی شاخ ہے، دوسری بنی اسماعیلی شاخ ہے۔ بنی اسرائیلی شاخ جسے اسحاقی شاخ کہہ لیں یا یعقوبی شاخ کہہ لیں یا، اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء میں یعقوب، اسحاق اور دیگر انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا، لیڈر بنایا، قائد بنایا، انہوں نے ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے انہیں وحی کی، نیکی کے کاموں کی، نماز کے قائم کرنے کی اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی۔ ابراہیم علیہ
نبوت کی دوسری شاخ پھوٹی ہے وہ ہے اسماعیلی شاخ، جس سے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں اللہ رب العالمین اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو جس طرح نماز کا حکم دیا کرتے تھے بالکل اسی طرح زکوٰۃ کا بھی حکم دیا کرتے تھے۔ تو زکوٰۃ ایک قدیمی عبادت ہے، اپنے پیچھے ایک عظیم تاریخ رکھتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط صاحب نصاب ہونا، اور دوسری شرط 1 سال کا گزر جانا۔ ہم چونکہ کراچی شہر میں رہتے ہیں، یہاں غلہ بانی نہیں ہے، یہاں مویشی نہیں پالے جاتے، یہاں زرعی زمین بھی نہیں ہے، لیکن یاد دہانی کے طور پر یا آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے چند باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ غلہ بانی ظاہر عربوں کے ہاں بہت زیادہ تھی، کم سے کم 5 اونٹ ہوں تو زکوٰۃ کا نصاب شروع ہوتا ہے، 40 بھیڑ بکریاں ہوں تو زکوٰۃ کا نصاب شروع ہوتا ہے، 30 گائیں یا بھینسیں ہوں تو پھر زکوٰۃ کا نصاب شروع ہوتا ہے۔ زرعی پیداوار میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 5 وسق، ایک وسق ہوتا ہے 60 سا کا۔ ائمہ ثلاثہ کے ہاں سا کا پیمانہ ہے حجازی سا، ان کے ہاں اگر زرعی پیداوار 651 کلو 90 گرام ہے، 651 کلو 90 گرام ہے تو اب اس پر زکوٰۃ ہے۔ احناف کے ہاں جو سا ہے اس کا پیمانہ ہے عراقی سا، ان کے ہاں اگر زرعی پیداوار 976 کلو 800 گرام ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو کرنسی تھی وہ درہم اور دینار کی شکل میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 200 درہم کی بچت ہے تو وہ اس کا 2.5% ادا کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دینار تھا وہ 10 درہم کے قائم مقام تھا۔ بات بہت سی طریقے سے ذہن نشین رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب روایات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو 1 دینار 10 درہم کے مساوی تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دراہیم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا کہ جس کے پاس دینار کی شکل میں بچت ہے اور اس کے پاس 20 دینار ہے تو وہ اس کا 2.5% ادا کر دے۔ دوسری شرط حال علیہ العول، جو آپ کی بچت ہے اس پر 1 سال گزر جائے۔ 1 سال گزرنے کا مطلب بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیں، ہر پیسے پر، ہر روپے پر، ہر دھیلے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ایک تاریخ ہوتی ہے۔ اس تاریخ کا تعین اگر ریاست نے کر رکھا ہے تو بات ہی ختم ہے، اور اگر اس تاریخ کا تعین ریاست نے نہیں کیا بلکہ زکوٰۃ دینے والے نے کر رکھا ہے تو جب وہ طے شدہ مقرر شدہ تاریخ آ جائے گی آپ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ ہر پیسے پر، ہر دھیلے پر پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے، صرف جس تاریخ کو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس تاریخ کو یہ دیکھا جائے گا آپ صاحب مال ہیں کہ نہیں، آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں۔ زکوٰۃ کے 2 بڑے فوائد اچھے طریقے سے ذہن نشین رکھیے گا، گھر لے کے جائیے گا اسے۔ زکوٰۃ کا پہلا فائدہ ہے ذاتی، اور زکوٰۃ کا دوسرا فائدہ ہے مملکتی۔
زکوٰۃ کا ذاتی فائدہ کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کی نفس کی تربیت ہوتی ہے، اس کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اس کا باطن پاک ہوا کرتا ہے، بخیلی کا خاتمہ ہوتا ہے، حرص اس سے دور ہو جاتا ہے، سخاوت اس کے اندر گھر کر جاتی ہے، دوسروں کے لیے تراحم کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس کی ملکیت اس کی بہیمیت پر غالب آتی ہے۔ یہی وجہ ہے سورہ توبہ اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے، تطہرہم بہا وتزکیہم، زکوٰۃ وصول کر کے آپ ان کے ظاہر کو پاک کریں، آپ ان کے باطن کو پاک کریں، آپ ان کے اخلاق درست کریں، وصلی علیہ، اور جب یہ زکوٰۃ ادا کریں تو ان کو اپنی دعاؤں سے بھی آپ نوازیں۔ تو زکوٰۃ کا ایک ہے ذاتی فائدہ، دوسرا بڑا فائدہ ہے مملکتی۔ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ جو ہے کسی بھی اسلامی ریاست کا ریونیو ہے، کسی بھی اسلامی ریاست کا مالیہ ہے، یعنی جسے آج کے زمانے میں ٹیکس کے نام سے جمع کیا جاتا ہے۔ ریاست کا انتظامی معاملہ چلانے کے لیے اسلامی ریاست میں ریونیو جمع کیا جاتا ہے، مالیہ جمع کیا جاتا ہے زکوٰۃ کے نام سے۔ اس کا مملکتی فائدہ یہ ہے محتاجوں کی مدد ہوتی ہے، ضرورت مندوں کی اعانت ہوتی ہے، اور انتظامی مشینری پوری کی پوری زکوٰۃ پر چلتی ہے۔ پھر ریاست کے جتنے بھی ترقیاتی کام ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسے سے ہوتے ہیں، چاہے سڑکوں پر جال بچھایا جائے، اوور ہیڈ برج قائم کیے جائیں، چاہے انڈر پاسز قائم کیے جائیں، یا لوگوں کی صحت کے لیے یا لوگوں کی تفریح کے لیے پارک قائم کیے جائیں، یہ سارا کام زکوٰۃ سے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تو یاد رکھیے وہ ریاست کا بھی مجرم ہے اور وہ خدا کا مجرم ہو کر خدا کے ہاں بھی گناہ گار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب چند قبائل نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر جو الفاظ تھے بڑے سخت تھے، اور انہوں نے کہا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ایسے لوگوں سے جنگ کرے گا، اور اگر یہ لوگ وہ بکری کا بچہ دینے سے انکار کر دیں گے جو بکری کا بچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا کرتے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لقاتلتہم علی منعہ، اس بکری کے بچے کے حصول کے لیے بھی جنگ کرے گا۔ تو یہ ریاست کا حق ہے، ریاست کا مجرم ہے جو زکوٰۃ نہیں دے رہا۔ اسی طرح وہ خدا کا بھی مجرم ہے، خدا کا بھی گناہ گار ہے۔ وہ جو بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، فلم یؤدی زکاۃ، پھر اس نے اللہ کے دیے ہوئے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی، مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرا، کل قیامت کا دن ہوگا اس کا یہ مال جس کو وہ دنیا کے اندر اپنے گلے کا ہار بنایا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس مال کو جس کی زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی زہریلے سام میں بدل دے گا۔ یہ تمثیلی پیرایا ہے، یعنی مال سے محبت ہوتی ہے، اسے گلے کا ہار بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا بھی تمثیلی پیرائی میں اسی طرح بیان کی ہے کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا، جس مال سے اسے محبت تھی، جس مال کو وہ گلے کا ہار بنایا کرتا تھا، اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے اس مال کو
زہریل سانپ میں بدل دے گا. یطوقہ یوم القیامہ، پھر اس کے گلے کا توق وہ مال بنا دیا جائے گا. وہ مال اس کی بانچیں کھینچے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا ذخیرہ ہوں جو تو جمع کر کر کے رکھا کرتا تھا. اچھا، یہ تمثیلی پیرائے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، انجام بیان کیا اس شخص کا جو زکوٰۃ ادا نہ کرے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے جس کا تعلق سورہ آل عمران سے ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے آیت پڑھتے ہوئے الذین ولا يحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضل هو خیر لهم، وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا. میں نے پہلے بھی کہا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس مال کو فضل کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے مال دیا، جنہیں ہم نے اپنے فضل سے نواز دیا، پھر وہ اس میں بخیلی کر رہے ہیں، وہ خرچ نہیں کر رہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بخیلی ان کے حق میں بہتر ہے، بل هو شر لهم، یہ بخیلی ان کے حق میں بدتر ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جس مال کے معاملے میں وہ بخیلی کر رہے ہیں وہ مال کل قیامت کے دن اس کے گلے کا توق ثابت ہوگا. تو جو شخص صاحب نصاب ہے، صاحب مال ہے، اسے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. اب جو بات میں آپ سے کہنے لگا ہوں نا، جتنے بھی میرے دوست میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھیں. میری بہنیں میری مائیں اوپر بیٹھی ہیں، اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھیں. جب ہم نصاب کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو معلوم چلتا ہے کہ اصل جو نصاب ہے وہ چاندی کا ہے، سونے کا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 200 درہم چاندی یہ نصاب مقرر کیا، اور 200 درہم چاندی کے مساوی 20 دینار تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا جو اپنی بچت کو، اپنی سیونگ کو سونے کی شکل میں رکھتا ہے وہ 20 دینار پر زکوٰۃ ادا کر دے، لیکن جو اصل نصاب ہے وہ چاندی کا ہے، سونے کا نہیں ہے. اس زمانے میں سونے اور چاندی کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ آ چکا ہے، حد فاصل قائم ہو چکی ہے. یعنی سونے اور چاندی کی قیمتیں وہ نہیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھیں. اسی لیے آج پاکستان میں جب نصاب کا تعین ہوتا ہے تو وہ چاندی کو بنیاد بنا کر ہوتا ہے، نہ کہ سونے کو بنیاد بنا کر ہوا کرتا ہے. چاندی کو جب بنیاد بنا کر نصاب بنایا جاتا ہے تو جو مقصد تھا زکوٰۃ کا وہ حاصل ہو جاتا ہے. انفال الفقراء، غربت کا خاتمہ کرنا، مسکینی کا خاتمہ کرنا، ریاستی مشینری چلانا. اس سال گورنمنٹ نے جو نصاب مقرر کیا ہے وہ ہے 80,933 روپے. کہ اگر کسی بھائی کی، کسی بہن کی بچت، سرپلس منی، سیونگ 80,933 روپے کم از کم ہے تو وہ صاحب مال ہے، وہ صاحب نصاب ہے، وہ 2.5% اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا. اب یہ 80,933 روپے کی جو سیونگ ہے، یہ بچت ہے، چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاہے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے پیپر کرنسی کی شکل میں ہو، چاہے پرائز بانڈ کی شکل میں ہو، چاہے یہ سیونگ کسی پلاٹ کی شکل میں ہو، مال تجارت کی شکل میں ہو. اگر کسی نے 80,933 روپے کی سیونگ کر رکھی ہے تو اب وہ صاحب مال ہے، وہ صاحب نصاب ہے، وہ 2.5% اپنی زکوٰۃ ادا کرے. پھر دل و دماغ کو حاضر رکھیں. چند چیزیں زکوٰۃ سے مستثنی ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہے. پہلی چیز جو زکوٰۃ سے مستثنی ہے وہ ہے ذرائع پیداوار، یعنی پیداوار کا جو بھی ذریعہ ہوگا، آمدنی کا جو بھی ذریعہ ہوگا وہ زکوٰۃ سے مستثنی ہے. آپ کی فیکٹری ہے جو ذریعہ آمدنی ہے،
وہ زکوٰۃ سے مستثنی ہے۔ فیکٹری کے اندر کروڑوں روپے کی مشینری ہے، وہ ذریعہ آمدنی ہے، وہ زکوٰۃ سے مستثنی ہے۔ آپ کے پاس دکان ہے، وہ دکان آمدنی کا ذریعہ ہے، وہ زکوٰۃ سے مستثنی ہے۔ آپ نے کئی مکانات کرائے پہ چڑھا رکھے ہیں، ان کی آمدنی پر زکوٰۃ ہے، ذریعہ آمدنی ان مکانوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کئی دکانیں ہیں آپ نے کرائے پہ چڑھا رکھی ہیں، تو آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی، ان کرائے پر چڑھائے ہوئے دکانوں کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو جو ذرائع آمدنی ہے وہ زکوٰۃ سے مستثنی ہے۔ دوسری چیز جو ذاتی ضرورت کی چیز ہے وہ بھی زکوٰۃ سے مستثنی ہے۔ ہمارا گھر ہے، چاہے وہ کروڑوں روپے کا ہے، لیکن ہمارے ذاتی استعمال کے لیے ہے، وہ زکوٰۃ سے مستثنی ہے۔ ہمارے گھر میں ضرورت اور استعمال کی جو چیزیں ہیں، چاہے وہ استعمال میں آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں، لیکن ہم نے اپنے استعمال کے لیے لے رکھی ہیں، وہ زکوٰۃ سے مستثنی ہے۔ ہماری گاڑی ہے، چاہے وہ لاکھوں روپے کی ہو، لیکن ذاتی استعمال کی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح میرا ذاتی موقف خواتین کے زیور کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ خواتین کا وہ زیور جو ان کا ذاتی استعمال کا ہے، جسے وہ مستقل استعمال کرتی ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب ان کی وہ ناک کی لونگ ہو سکتی ہے، وہ ان کی انگلی کی انگوٹھی ہو سکتی ہے، وہ کان کی بالیاں ہو سکتی ہیں، وہ ان کا ہلکا سا ایک لاکٹ ہو سکتا ہے۔ ہاں، وہ زیور جسے وہ تقریبات میں استعمال کرتی ہیں زیب و آرائش کے لیے، اس پر زکوٰۃ ہوا کرتی ہے۔ تو ذاتی استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسری چیز جو زکوٰۃ سے مستثنی ہے کہ جب حد نصاب سے کم آپ کی بچت ہو، جیسے 80,933 روپے نصاب مقرر کیا گیا، اب اگر کسی کی بچت چاہے کسی بھی شکل میں 80,933 روپے سے کم ہے تو اب وہ صاحب زکوٰۃ یا صاحب نصاب نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو یہ اس کی طرف سے نفلی زکوٰۃ ہوگی۔ فرضی زکوٰۃ اور نفلی زکوٰۃ کا فرق کیا ہوتا ہے؟ جو فرضی زکوٰۃ ہوتی ہے اگر کوئی ادا نہ کرے تو وہ خدا کا بھی مجرم ہے اور وہ ریاست کا بھی مجرم ہے، اور جو نفلی زکوٰۃ ہوا کرتی ہے اگر کوئی اسے ادا نہیں کر رہا، نہ وہ ریاست کا مجرم ہوا کرتا ہے، نہ وہ خدا کے ہاں گناہ گار ہوا کرتا ہے۔ اب جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ اسلامی ریاست کا ریونیو ہے، اسلامی ریاست کا مالیہ ہے، یہ اسلام کی معاشی طاقت ہے۔ ہم چونکہ جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ریاست کی اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ ریاست ٹیکسز پہ چل رہی ہے، اور ٹیکس میں جو اندھیر نگری مچی ہوئی ہے ہم سب جانتے ہیں برے طریقے سے۔ زکوٰۃ ریاست کا ریونیو ہے، یہ معاشی طاقت ہے۔ کس طرح معاشی طاقت ہے آپ غور کریں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ ریاست کو چاہیے کہ وہ اسٹریٹجی مرتب کرے، وہ اس زکوٰۃ کے ریونیو اور مالیے کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے پروگرام بنائے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ جو زکوٰۃ ہے اس سے فقر کا خاتمہ ہوتا ہے، اس سے معاشرے کی مسکینی کا خاتمہ ہوتا ہے، اس سے معاشرے کی محتاجی کا خاتمہ ہوتا ہے، اس سے معاشرے کی ناداری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ ترجیحی بنیادوں پر فقر اور مسکنت ختم کرنے کے لیے ہے۔ والعاملین علیہا، زکوٰۃ اس لیے ادا کی جاتی ہے ریاست کو کہ وہ اپنی انتظامی مشینری کو چلائے اور اپنی انتظامی مشینری کے کل پرزوں کی تنخواہوں کا انتظام کرے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، زکوٰۃ کسی بھی ریاست کو اس لیے ادا کی جاتی ہے کہ پولیٹیکل بنیادوں پر بھی ریاست زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرے، یعنی وہ سرحدی علاقے جہاں خانہ جنگی جنم لے سکتی ہے، جہاں فتنہ انگیزی جنم لے سکتی ہے،
جہاں شر انگیزی جنم لے سکتی ہے، اگر اسلامی ریاست پولیٹیکل بنیادوں پر، سیاسی بنیادوں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنا چاہے تو بالکل کر سکتی ہے۔ وفی الرقاب، اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، کسی بھی طرح کے غلاموں کو آزادی دلانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا تھا۔ آج غلامی کا دور ختم ہو گیا، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قیدیوں کو رہائی دلانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، اسلامی انشورنس کی جھلک دیکھیں آپ ان لفظوں میں۔ والغارمین، وہ لوگ جو کاروباری ہیں، انہیں کاروباری نقصان پہنچا، کاروباری دھچکا پہنچا، کاروبار کے میدان میں وہ ڈھہ گئے، وہ گر گئے۔ اب بیت المال، اسلامی ریاست اس تاجر کو دوبارہ موقع دے گی کہ وہ میدان میں کھڑا ہو، مارکیٹ میں کھڑا ہو، اس کا کاروبار ایک مرتبہ پھر بحال ہو جائے۔ اسی طرح وہ لوگ جو قرض تلے دب چکے ہیں اور اپنے وسائل سے وہ قرضے ادا نہیں کر سکتے، بیت المال اس کو سپورٹ کرے گا، ریاست اس کو سپورٹ کرے گی تاکہ قرض کے جال سے اسے نکالا جائے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یہ مال خرچ کیا جائے گا، یہ ایک بڑی مد ہے۔ یعنی فی سبیل اللہ کے اندر اسلامی ریاست کا ڈیفنس بھی آ جاتا ہے، دفاع، دعوت دین بھی آ جاتی ہے، تعلیم دین بھی آ جاتی ہے، اور ہر نیکی کا کام آ جاتا ہے۔ لیکن موقع اور حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ کس کام کو ترجیح دی جائے، کون سا کام پہلے کیا جائے، کون سا کام بعد میں کیا جائے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر میں اشارہ کر دوں، جو ہمارے ہاں ایک فتویٰ آیا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے مساجد بن سکتی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ غیر ضروری فتویٰ ہے۔ یہ بے وقت کی راگنی گائی جا رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم کسی بھی مسجد کو دیکھتے ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسے کے بغیر ہی بن جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی جو اصل مد ہے وہ ہے فقر کا خاتمہ، وہ ہے مسکینی کا خاتمہ۔ ہماری پوری توجہ اسی مد کی طرف ہونا چاہیے۔ وابن السبیل، اور زکوٰۃ کا پیسہ مسافروں پر خرچ ہو سکتا ہے، یعنی جو مسافر حالت مسافرت میں مستحق زکوٰۃ ہو چکا ہے اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر گہرائی میں اترے عربی لحاظ سے تو مسافروں کے لیے سرائے قائم کیے جا سکتے ہیں، مسافروں کے لیے مسافر خانے قائم کیے جا سکتے ہیں، مسافروں کے لیے قیام اور طعام کا بھی بندوبست ہو سکتا ہے۔ یہ ہے ابن السبیل۔ ریاست اگر دلچسپی نہیں لے رہی زکوٰۃ لینے میں تو ظاہر ہے ہر زکوٰۃ دینے والا آزاد ہے، وہ جہاں بہتر سمجھے زکوٰۃ دے دے۔ لیکن دوستو، جسے بھی زکوٰۃ دیں، جہاں بھی زکوٰۃ کا مال دیں، آپ اپنے دل کی تسکین ضرور کیجئے گا، اپنا اطمینان ضرور کیجئے گا کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں آپ، جن ہاتھوں میں دے رہے ہیں، جن لوگوں کو دے رہے ہیں، کیا وہ پیسہ صحیح خرچ ہوگا؟ کیا وہ پیسہ جائز ضرورتوں پر خرچ ہوگا؟ اپنے دل کی تسلی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیں، زکوٰۃ کے پیسے سے جس طرح فقیروں مسکینوں کی ذاتی ضرورتیں پوری کی جا سکتی ہیں، ان کے ذاتی بہبود کے کام کیے جا سکتے ہیں، بالکل اسی طرح زکوٰۃ کے پیسے سے فقیروں مسکینوں کے اجتماعی بہبود کے کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ کے پیسے سے اسپتال قائم کیے جا سکتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے تعلیمی ادارے کھڑے کیے جا سکتے ہیں۔ چونکہ زکوٰۃ کے پیسے سے جو اسپتال قائم کیے جائیں گے، جو تعلیمی ادارے کھڑے کیے جائیں گے، وہاں علاج معالجہ جو ہوگا وہ مستحق لوگوں کا ہوگا، وہاں جو تعلیم دی جائے گی وہ مستحق بچوں کو دی جائے گی۔ تو زکوٰۃ جس طرح ذاتی حیثیت میں دی جا سکتی ہے، بالکل اسی طرح زکوٰۃ کو اداراتی سطح پر بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے ایک دھیلے پر، کان کھول کر اچھے طریقے سے سن لیں ہم سب، زکوٰۃ کے ایک دھیلے پر، زکوٰۃ کے ایک پیسے پر اگر کسی کی نظر غلط ہے وہ حرام ہے۔ اب ہماری ریاست
چونکہ زکوٰۃ میں دلچسپی نہیں رکھتی، وہ ہم سے ٹیکسز لیتی ہے، ٹیکس لیتی ہے، ڈائریکٹ لے انڈائریکٹ لے، وہ پبلک پراپرٹی ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے رہی، وہ ٹیکس لے رہی ہے۔ زکوٰۃ بھی پبلک پراپرٹی ہے، ٹیکس بھی پبلک پراپرٹی ہے۔ جو شخص زکوٰۃ یا ٹیکس پبلک پراپرٹی کے ایک پیسے پر نظر غلط ڈالے، حرام ہے اس کے لیے۔ میں ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بہت اچھے طریقے سے اسے سن لیجیے آپ۔ مسلم کی روایت ہے کتاب الامارہ میں، ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد قبیلے کے ایک شخص ابن اللتبیہ کو عامل مقرر کیا، یعنی اس کو سرکاری جاب دی، سرکاری منصب دیا، سرکاری عہدہ دیا کہ جاؤ زکوٰۃ فلاں علاقے کی جمع کر کے لاؤ۔ وہ گیا، زکوٰۃ جمع کر کے لایا اور آ کر اللہ کے رسول سے کہنے لگا ھذا لکم، یہ آپ کا حصہ ہے، وھذا لی، اور یہ میرا حصہ ہے، اودی لی، یہ مجھے تحفہ دیا گیا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انفرادی حیثیت سے ابن اللتبیہ کی کلاس نہیں لی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے اور ممبر پر آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاستی پالیسی بیان کی، اللہ رب العالمین کا قانون بیان کیا۔ آپ ممبر پر آئے، آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی، اور پھر کہا ما بال عامل، ان سرکاری ورکروں کو کیا ہو گیا ہے، ان سرکاری نمائندوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم انہیں ایک کام سونپتے ہیں، یہ کام کر کے واپس آتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں جناب یہ آپ کا حصہ ہے، یہ ہمارا حصہ ہے جو ہمیں تحفہ دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر کہا تھا یہ اتنا قابل آدمی ہے، لوگ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں کہ جناب اس کو تحفوں سے نواز دیا۔ افلا قعد فی بیت ابیہ او بیت امہ، یہ ذرا اپنے باپ کے گھر پہ جا کے بیٹھے یا اپنی ماں کے گھر پہ جا کے بیٹھے، سرکاری عہدہ چھوڑ دے، سرکاری نوکری چھوڑ دے، پھر ہم دیکھتے ہیں کون اسے تحائف دے گا۔ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس شخص نے زکوٰۃ کا معمولی پیسہ اس طرح ہتھیا لیا، لوگوں کے ٹیکس کا معمولی پیسہ اس طرح ہتھیا لیا، پبلک پراپرٹی پر غلط نظر مان لی، کل قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا۔ اب اللہ کے رسول نے جو مثالیں دی ہیں وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے دی ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو عام طور پر زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی وہ مویشیوں کی شکل میں دی جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ یا ٹیکس میں ڈنڈی مارنے والا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا، اس کی گردن پر وہ اونٹ ہوگا جس اونٹ کے معاملے میں اس نے ڈنڈی ماری تھی، لہو رغاؤن، وہ بلبلا رہا ہوگا، اس کی گردن پر وہ گائے ہوگی جس کے معاملے میں اس نے ڈنڈی ماری تھی، لہا خوارن، وہ چلا رہی ہوگی، اس کی گردن پر وہ بکری ہوگی جس بکری کے معاملے میں اس نے ڈنڈی ماری تھی اور وہ بکری ممیا رہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتانے کے بعد غور کریے گا، اللہ کے رسول ممبر پر ہیں، صحابہ اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے، ممبر سے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کی، بات پوری کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا دیے، راوی کہتا ہے ہاتھ اتنے اٹھائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بغلوں کی سفیدی ہمیں دکھائی دینے لگی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا اللہم حل بلغت، اے اللہ بات میں نے پہنچانی تھی میں نے پہنچا دی، اے اللہ بات میں نے پہنچانی تھی پہنچا دی۔ تو دوستو کبھی بھی زکوٰۃ کے ایک ڈھیلے پر نظر غلط نہیں ہونا چاہیے، ٹیکس کے 1 روپے پر غلط نظر نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو نفلی صدقہ ہوتا ہے، یہ جو نفلی خیرات ہوتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی عظیم معیشت کے اندر، اقتصادیت کے اندر طاقت ہے، ہم سمجھ نہیں سکے اس کو۔ شعوری سطح پر ہم فطرہ، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ نہیں دے رہے، ہم بصیرت کے ساتھ مال خرچ نہیں کر رہے،
ہم انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہیں اندھیرے میں، بس دے دیا بھائی، اعتماد کر لیا، بھروسہ کر لیا، آنکھیں کھلی رکھیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ زکوٰۃ، یہ فطرہ، یہ مسلمانوں کی معاشی طاقت کا نام ہے۔ میں ایک آیت اور ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 ہے۔ یہ آیت بھی اس لیے پیش کر رہا ہوں، قرآن بھرا پڑا ہے کہ اس سے پہلے 2 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ صدقہ خیرات کی بات کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو شب و روز اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو ڈھکے چھپے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اعلانیہ بھی مال خرچ کرتے ہیں، خاموشی سے بھی مال خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ کون سا رب؟ جس کے ہاتھ میں آسمانوں کے بھی خزانے ہیں، جس کے ہاتھ میں زمینوں کے بھی خزانے ہیں، اس مالک کے پاس ان کا اجر ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نہ ایسے لوگوں کو مستقبل کا اندیشہ ہوگا، نہ اپنے ماضی پر غم ہوگا۔ وہ جو بخاری مسلم کی روایت ہے، حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ تصدقوا، اے مسلمانوں صدقہ دو، اے مسلمانوں خیرات دو، اے مسلمانوں محتاجوں کی مدد کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو، اپنا اضافی مال مستحقین کو دو۔ جب تم مال شعور کے ساتھ دو گے، جب تم مال بصیرت کے ساتھ دو گے، آنکھیں کھول کر دو گے، اس کا رزلٹ یہ آئے گا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ اپنے صدقہ فطرہ خیرات لیے گھوم رہے ہوں گے، فلا یجد من یقبلھا، وہ ملے گا نہیں جو اس کو قبول کر لے۔ جس کے پاس جائے گا وہ کہے گا لو جئت بھا بالامس لقبلتھا، کاش کہ تم کل لے آتے، کل مجھے ضرورت تھی، فاما اليوم فلا حاجت لی بھا، آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے جہاں آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، جہاں آپ کو ضرورت مند نظر آتا ہے، جہاں آپ کو فاقہ کشی نظر آتی ہے، جہاں آپ کو محتاجی نظر آتی ہے، آپ ضرور اس کو دیں، لیکن خدا را اپنے دل کو مضبوط کریں، اپنے دل پر بھاری پتھر رکھیں، پیشہ وروں کو مضبوط نہ کریں۔ یہ جو گدا گری کرنے والے پیشہ ور لوگ ہیں، انہیں مضبوط نہ کریں، انہیں استحکام نہ دیں، انہیں عادی مجرم نہ بنائیں، دل پر بھاری پتھر رکھ لیں، کوئی رونے والا روئے، کوئی بلکتا ہوا بلکتا رہے، چاہے کوئی تمہارا دامن پکڑ لے، دل پہ بھاری پتھر رکھیں۔ یہ پیشہ ور لوگ کھائیں گے بھی آپ سے مانگ کر، پئیں گی بھی آپ سے مانگ کر، پہنیں گی بھی آپ سے مانگ کر، تو یہ آپ سے جو مانگ رہے ہیں وہ صرف اپنے مال کی بڑھوتری کے لیے، اپنے مال کے اضافے کے لیے۔ مستحق کو دیں، آنکھیں کھلی رکھیں، ضرورت مند کو دیں، جہاں ضرورت ہو آپ مال خرچ کریں۔ وہ جو بخاری کی روایت ہے، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا، تم میں سے کوئی شخص رسی لے کر جنگل چلا جائے، جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کرے، لکڑیوں کا گٹھر بنائے، اپنی پیٹھ پر لادے، مارکیٹ میں لے کر آئے، اس کا سودا کرے، اس کو بیچے، یہ بہتر ہے، خیر لہ، یہ بہتر ہے من ان یسأل الناس، کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ کچھ لوگ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھوں پر کچھ رکھ رہے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو نظر انداز کر رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو محسوس کریں۔ یہ جو صدقۃ الفطر آپ رمضان میں ادا کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی چیز ہے؟ یہ اسلام کی معاشی طاقت کا نام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا طعمۃ للمساکین، جو صدقہ فطر تم ادا کرتے ہو یہ مسکینوں کا کھانا ہے۔ ہم اپنی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں،
اپنے بیوی بچوں کی طرف سے ادا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی طرف سے ادا کرتے ہیں۔ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کا، ضرورت مندوں کا، حاجت مندوں کا، فاقہ کشوں کا یہ کھانا ہے۔ رمضان گزرے گا، کیا آ جائے گی؟ عید۔ جو مڈل کلاس ہے، لوئر مڈل کلاس ہے، وہاں بچے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، نئے جوتے پہنے ہوئے ہوں گے، خوشیاں گھر کے اندر ناچ رہی ہوں گی، کھانے پینے کی ریل پیل ہوگی۔ لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا جو غریب ہوگا، پورٹی لائن پہ زندگی گزارنے والا ہوگا، اس پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ وہ عید کے دن پر بھی اپنے چہرے پر مایوسی رکھتا ہوگا، اپنے چہرے پر غمگینی رکھتا ہوگا۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی خوشیوں میں اس غریب طبقے کو شامل کرنے کے لیے ہم پر لازم کر دیا کہ ہم چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، مرد ہوں عورت ہوں، غلام ہوں آزاد ہوں، ایک ساتھ ادا کریں، ان کے گھروں میں بھی خوشیاں ہوں۔ اب نبی علیہ السلام کے دور میں جو سب سے بڑی ضرورت تھی وہ تھا کھانا، غلہ۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا کہ جناب عید سے پہلے ایک سا گندم، ایک سا کھجور، ایک سا پنیر، ایک سا کشمش، جو بھی ادا کر سکتے ہو وہ ادا کر دو۔ ہمارے زمانے کی ضرورتیں بدل چکی ہیں، ہم سمجھتے ہیں نبی علیہ السلام کی اس علت، اس حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ضرورت مند کے ہاتھ میں پیسہ رکھ دیں، کیش اماؤنٹ رکھ دیں۔ وہ اپنی ضرورتیں بہتر سمجھتا ہے، کس بچے کو کپڑے کی ضرورت ہے، کس بچے کو جوتے کی ضرورت ہے، گھر میں کتنے غلے کی ضرورت ہے، تو کیش اماؤنٹ رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔